بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیروز آف دا سوائل کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں فرحان گیلانی حاضر خدمت ہوں. ناظرین، ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس خطے کے ان نایاب موتیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی ان میں سے ایک ہیں. اگر میں ان کی شخصیت کے بارے میں بتاؤں تو قیام پاکستان سے لے کر اب تک ان کا خاندان عوامی خدمت میں پیش ہے. سیاست ان کے خون میں رچی بسی ہے. پہلے ان کے چچا، ایک چچا نہیں 3 چچا یہ کام کر رہے تھے. صوبائی وزیر بھی بنے، صوبائی لیول پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، اور قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی. میرے آج کے مہمان ایم ایس سی آنرز ہیں اور انہوں نے ایگریکلچر یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کی. اس کے علاوہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو سمجھنے کے لیے ڈنمارک کے اندر جا کے بھی کورسز کیے. 93 سے وہ اسمبلی کے اندر موجود ہیں اور پاکستانی سیاست پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. آج کل وہ صوبائی وزیر برائے زراعت ہیں اور اس کے علاوہ وہ کئی کمیٹیوں کے ممبر بھی ہیں. میں ان سے ان کی زبانی سننا چاہوں گا کہ ان کا یہ جو سیاسی سفر ہے وہ کن کن ادوار سے گزرا اور ان کے تجربات کیسے رہے. تو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا جناب سید حسین جہانیہ گردیزی صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. شکریہ جن. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عوامی خدمت آپ 93 سے بلکہ اس سے پہلے سے کر رہے ہیں، لیکن میں 93 اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم صوبائی اسمبلی کے اندر تب انٹر ہوئے. ویسے تو پہلے آپ لوکل گورنمنٹ کے اندر جی ضلع عوام کونسل میں. جی کر رہے تھے. تو آپ اپنی تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں نا میری کہانی میری زبانی، پلیز ہمیں کچھ بتائیے. میں ایک بار پڑھ رہا تھا فیض احمد فیض صاحب کو، تو ان کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ تمام بور لوگ جو ہیں وہ اپنے بارے میں گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں. تو یہ مشکل کام ہوتا ہے اپنے بارے میں بات کرنی. باقی آپ نے جیسے بتایا کہ 93 سے پنجاب اسمبلی میں، اور بیچ میں ایک الیکشن میں نے ہارا بھی تھا، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ضلع کونسل میں میں رہا، ضلع کونسل خانیوال کا ممبر. تو یہ سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے، اور اس میں کافی انتھوزیاسٹکلی میں نے شروع میں کام کیا. اور خاص طور پہ جب میں نے پہلی بار پنجاب اسمبلی پہنچا تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ تعلیم کی بہت کمی ہے، جو میرا علاقہ ہے یا جو میری کانسٹیچوئنسی ہے اس میں. تو سب سے پہلے میں نے اس وقت تعلیم پہ زیادہ توجہ دی، اور خوش قسمتی سے اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک پروگرام چل رہا تھا جس کا نام سیپ تھا، سوشل ایکشن پروگرام، اور اس کے تحت اسکول نئے بن بھی رہے تھے، اس کی پروموشن بھی ہو رہی تھی، اس کے اپ گریڈ بھی ہو رہے تھے. تو وہ میں نے کام کافی کیا اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھایا، اور کافی زیادہ دور افتادہ علاقوں میں جہاں اسکول نہیں تھے اسکول بنوائے. اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ 97 تک وہ ٹینیور رہا، اور 97 کے بعد پھر نیا کوئی اسکول نہیں بنا. اور وہ پھر پنجاب گورنمنٹ کی ایک پالیسی ایسی بنی جس کے تحت انہوں نے نئے اسکولوں پہ پابندی لگا دی، سرکاری سطح پر. سرکاری سطح پہ. جی. پرائیویٹ سطح پہ تو آف کورس، اور پھر وہ اور بھی گورنمنٹ کے جو اسکولز کچھ نجی شعبے کو دیے گئے مینجمنٹ کے لیے، وہ علیحدہ پروگرام ہے، لیکن اسکولوں میں اس میں کافی تعداد میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اسکولوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ان میں سے 3 اسکول ایسے تھے جو بن کے آلموسٹ گر چکے تھے، اچھا. لیکن اجرا نہیں ہوا تھا. ایک ایک گاؤں ہے میاں پور،
اور ایک گاؤں ہے سندرانہ، اور تیسرا میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا. یہ وہ اسکول تھے جن میں کبھی کوئی کلاس نہیں لگی تھی، اور وہ 93 to 97 کے پیریڈ میں بنے، لیکن ان کا اجرا نہیں ہوا، اور جو میرے بھی فرینکلی یاد میں نہیں تھے. تو وہ ان پہ پھر بعد میں ہم نے یہ 90 اس کے بعد 2004-05 میں ان کا اجرا کروایا. ان کی 4 دیواریاں دوبارہ بنوائیں اور ان کو ورکنگ کنڈیشن میں لا کے دوبارہ پھر اس وقت ان کی کلاسز شروع ہوئی. اچھا شاہ صاحب، میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ ہمارے ہاں نا سرکاری ٹیچرز ماشاءاللہ بڑی اچھی سیلریز لے رہے ہیں، گورنمنٹ نے انہیں بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سرکاری اسکول اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا گورنمنٹ اس طرح توجہ نہیں دے رہی کہ اتنی زیادہ سیلری دینے کے باوجود ماں باپ پرائیویٹ اسکول کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ پالیسی تو گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے؟ میں ایک بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ یہ جتنا بھی ہمارے سرکاری اسکولوں کا ٹیچرز ہیں نا، وہ کبھی بھی ایپٹیچیوڈ کی بنیاد پہ سرکاری اسکول کے ٹیچر نہیں بنے. اور ہمارا جو ایک سائیکی ہے، مینٹل فریم آف مائنڈ ہے کہ اب سرکاری نوکری ہو، اور وہ ایجوکیشن سیکٹر چونکہ تیزی سے ایکسپینڈ ہو رہا تھا، اور یہاں پہ جاب اپرچونٹی سب سے زیادہ تھی، اور سب سے زیادہ لوگ ٹیچرز بن گئے اس لیے کہ انہیں نوکری چاہیے تھی. اور ان کی ایک تو ایپٹیچیوڈ ان کا ایز اے ٹیچر نہیں تھا یا نہ کبھی، اور پھر دوسرا ان کو یا ان کے ایپٹیچیوڈ کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا گیا. اور مجھے یاد ہے جب ہم نے 2002 کے بعد 3-4 میں یہ ٹیچرز کے لیے ٹریننگ کا ایک پروگرام شروع کیا، تو اس پہ بہت ریزسٹنس ہوئی ٹیچرز کی طرف سے، شاید آپ کے بھی علم ہوگا. جی ایسا ہے. اور کوئی بھی دنیا میں ایسی جاب نہیں ہے جس کی آپ ایک بار جاب پہ آ جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کی کوئی ٹریننگ نہ ہو. جی مے اٹ بی آرمی، مے اٹ بی سول سروس، مے اٹ بی ملٹی نیشنل کمپنی. بلکہ ملٹی نیشنل کمپنیز تو اپنے مین آور کا 15 to 20% ٹریننگ پہ خرچ کرتے ہیں. سر، ایون ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ میں ہم ٹریننگ پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. ہمارا ایک ٹریننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے پورا، جو نہ صرف اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ پہ توجہ دیتا ہے بلکہ ہمارے امپلائز کی ٹریننگ بھی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ٹریننگ آپ کو نا ری انرجائز کر دیتی ہے. ایگزیکٹلی. یہ ٹریننگ جو ہے وہ آپ کو ری انرجائز بھی کرتی ہے. پھر جو ماڈیولز چینج ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور ان ماڈیولز کا علم ہونا، ان کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ نے میرے تعارف میں بتایا کہ میں نے ایگریکلچر میں ایم ایس سی کی، اور میں یہ سمجھ لوں کہ میں نے ایم ایس سی ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لیا اور میں ماسٹر ہو گیا ہوں، اب مجھے اور زراعت کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو اسی وقت سے میری ڈیٹیریشن شروع ہو جائے گی مینٹل. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹریننگ، ایپٹیچیوڈ ڈیولپمنٹ، یہ چیزیں ساتھ ہوتی رہیں، تبھی آپ اپنے اس پروفیشن میں، اور خاص طور پہ ٹیچرز کے لیے بھی یہی ضروری ہے. اور بلکہ مجھے ایک اپنے ٹیچر کا واقعہ یاد آ رہا ہے اس وقت. میں ناظرین، ہم شاہ صاحب سے ان کے ٹیچر کا واقعہ سننا پسند کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. In the age of information is everywhere. But does it really make any sense? We'll bring you carefully selected, sensible information that can change your life. We'll talk about issues that really need to be addressed. We'll meet new people and hear their stories. We'll find answers to the questions
and solutions to the problem. Our students will highlight youth-related issues, the issues that need discussion and finding the right solution. We will become the voice of youth because we are the future. and all of that with a lot of fun. Your weekends are never going to be the same again. This is ISP Studio. I'm Shoaib Hamid Mohal, and I welcome you to the Weekend Show. ویلکم ٹو دا شو، ویلکم بیک. ناظرین، ہم سوال کر رہے تھے گردیزی صاحب سے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، اور وہ ہمیں بہت الارمنگ سچویشن بتا رہے تھے کہ پاکستان جو پہلے 14.5 ملین بیلز پروڈیوس کرتا تھا، اور لاسٹ ایئر اس نے ٹوٹل 6 ملین بیلز پروڈیوس کی ہیں. اٹ مینز میں گردیزی صاحب سے جاننا چاہوں گا کیا کرونا کا اثر ہماری کاٹن پر بھی ہوا، یا ہم نااہل ہیں، ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں کہ ہم کنٹینیوسلی ڈکریز ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارا ہمسایہ ملک جو پہلے ہم سے کافی کم بیلز پروڈیوس کرتا تھا، اب وہ ہم سے سو مینی ٹائم زیادہ بیلز پروڈیوس کر رہا ہے. جی شاہ صاحب. جی، اس کی بنیادی وجہ تو ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی چینج ہوئی، پروڈکشن ٹیکنالوجی چینج ہوئی. کاٹن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سینسٹیو کراپ ہے اور یہ محنت مانگتی ہے، اور اس میں کیڑے کا اٹیک بھی دوسری فصلوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. دو تین میں مختصراً دو تین باتیں کر دیتا ہوں. نمبر ایک، دنیا میں کاٹن پروڈکشن ٹیکنالوجی چینج ہو گئی. لوگوں نے آج سے 20 سال پہلے بی ٹی کاٹن، اور انڈیا کے جو میں نے بات کی ہے وہ بی ٹی کاٹن کی وجہ سے اس کی پروڈکشن اتنی زیادہ چلی گئی. وہ ہائیبریڈ بی ٹی کاٹن انہوں نے کلٹیویٹ کی. پاکستان میں بی ٹی کاٹن کے لیے آج تک ڈبیٹس ہو رہی ہیں، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. جو مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ ہیں انہوں نے آج تک بی ٹی کاٹن کو انٹروڈیوس پراپرلی نہیں ہونے دیا. اب آ کے اللہ کی مہربانی سے اب کچھ ہمارے ہاں، پہلے انٹرنیشنلی مونسینٹو سے گفت و شنید چلتی رہی، باتیں ہوتی رہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا انٹرنیشنل نئی ٹیکنالوجی کے لیے. یہ مختصراً یہ باتیں ہیں. دوسری بات یہ ہوئی کہ یہاں پہ جو ہمارے بریڈرز تھے، ہم نے ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا. پرانے لوگ تو وہ سیلف لیس تھے، وہ قناعت پسند تھے، وہ منتھلی تنخواہ پہ وہ کام کرتے رہے، بریڈنگ کرتے رہے، اپنی ورائٹیز بنا کے دیتے رہے. بعد میں آنے والا جیسے کمرشلزم بڑھا، لوگوں نے وہ ورائٹی خاموشی سے لیک کر دیتے تھے پرائیویٹ سیکٹر کو، اور وہ اپنے پیسے بنا لیتے تھے. اس سے ایک جو ٹرینڈ آیا، ہماری بریڈنگ کا سٹینڈرڈ بہت زیادہ، جو روایتی بریڈنگ تھی اس کا سٹینڈرڈ نیچے گر گیا، اور جو ایڈوانسڈ ہائی ٹیک بریڈنگ تھی اس کو ہم نے اڈاپٹ نہ کیا. تو یہ اس قسم کے فیکٹرز ہیں. تیسرا پھر ایسا ہوا کہ یہاں جیسے پہلے زوننگ ہوتی تھی کہ اس زون میں یہ فصل لگائی جائے گی، اس زون میں یہ فصل لگائی جائے گی. چاول کے لیے 11 اضلاع مختص تھے، جہاں اپر پنجاب میں جہاں رین فال زیادہ ہے. پھر اس میں یہ بھی کنڈیشن تھی کہ مانسون سیزن سے پہلے آپ نے چاول نہیں لگانا. رائس سوئنگ کلٹیویشن کا ایک خاص ٹائم مقرر تھا. تو اب ہم نے ہر چیز فری فار آل کر دی، اور یہاں جب ساؤتھ زون جو کاٹن کے لیے مختص تھا، اس میں شوگر ملیں لگ گئیں، اور ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ کاشتکار ڈائیورٹ کر گیا کپاس اگانے سے شوگر کین اگانے کی طرف. حالانکہ شوگر کین ایک ایسی فصل ہے جو ٹراپیکل زونز میں ہوتی ہے. ہمارا سیمی ایرڈ زون ہے
جہاں کم بارشیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ پھر آرٹیفیشلی ہم پانی لگا کے ٹیوب ویل چلا کے انڈر گراؤنڈ واٹر کو بھی ہم نے ڈپلیٹ کیا، اور ہمیں شوگر کین تو پیدا کر لیا، لیکن اس کا نہ ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ اس کی پیداوار حاصل کر سکے، کیونکہ یہ ہمارا ایکولوجیکل زون ہی نہیں تھا شوگر کین پروڈیوس کرنے کا، لیکن ہم نے کیا ایڈیشنل خرچہ کر کے، ایڈیشنل انپٹس ڈال کے، اور ادھر کاٹن نظر انداز ہوتی گئی، اور کاٹن نظر انداز لیکن شاہ صاحب دوسری طرف ہم دیکھیں شوگر کین پروڈیوس کرنے کے باوجود ملک میں چینی انٹرنیشنل مارکیٹ سے مہنگی ہے. ہمارے ہاں شوگر ملز کی تعداد بھی زیادہ ہے. آسٹریلیا میں شوگر ملز کی تعداد ہم سے سو مینی ٹائم کم ہے، آلدو آبادی بھی ان کی کم ہے، لیکن اگر ہم ریشو دیکھیں شوگر ملز کی اور آبادی کی تو ہمارے ہاں شوگر ملز زیادہ ہیں. ہم شوگر باہر سے بھی منگوا رہے ہیں. ہمارے لوکل پروڈکشن ہونے کے باوجود جو چینی ہے وہ اب 100 روپے کلو کو ٹچ کر رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ باہر سے ہم نے پچھلے سال منگوائی ہے، کافی سالوں بعد، یا پہلے ایک زمانے میں جو 90s میں پولیٹیکل ٹگ آف وار تھا، اور اس وقت ایک پرٹیکولر جماعت نے شوگر سپلائی کو ہولڈ کیا تھا تو دوسری جماعت نے امپورٹ کر کے اس کو بیلنس کیا تھا. وہ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. اب بھی وہی ہوا ہے، اور اب بھی نئی شوگر ہمیں صرف، ہم تو پچھلے سالوں میں سبسڈی دے کے شوگر ایکسپورٹ کرتے رہے، کہ وہ ہماری جو سبسڈی ہے جو اربوں روپے ہیں، ہم غیر ملکی کنزیومر کے لیے ہم وہ سبسڈی دیتے رہے، نہ کہ اپنے کنزیومر کو دیں. وہ میں نے پہلے عرض کیا نا، ہماری شوگر اس لیے مہنگی ہے کہ ہم نہ اتنی گنے کی پیداوار لے سکتے ہیں ٹراپیکل ایریاز کے مطابق، اور نہ ہی وہ ٹراپیکل ایریاز کے مطابق ہمارے گنے سے اتنی ریکوری ہوتی ہے شوگر کی. یہ دو فیکٹر اس لیے کیونکہ موسم کی وجہ سے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ایکسٹرا خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہماری چونکہ ریکوری کم ہوتی ہے اس لیے کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی شوگر سستی ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں شوگر مہنگی ہوتی ہے. اور جو ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کا ایک بیسک پرنسپل ہے، لا آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج، جی جو انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے یہ لا آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج پڑھایا جاتا ہے کہ آپ وہ چیز پیدا کریں جس چیز میں آپ کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. تو ہمیں شوگر میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے شوگر ملیں آپ نے جیسے کہا کہ بہت زیادہ بڑھائی ہیں. پھر ایک سٹیج آئی کہ شوگر ملوں کی نئی شوگر ملیں لگانے پہ پابندی ہوئی، لیکن اس کے باوجود شوگر مل مالکان نے ود ان دم سیلف شوگر ملوں کی ایکسپینشن شروع کر دی، اور خاموشی سے وہ اپنی کیپیسٹیز بڑھاتے رہے. اور یہ ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے شوگر مارکیٹ ہماری اسٹیبلائز نہیں ہوئی. اور باقی جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ ہم نے زیادہ توجہ زراعت پہ نہیں دی، کیونکہ ایک زمانے میں کچھ اکنامک ایڈوائزرز آئے تھے جن کو کہا جاتا تھا ہاورڈ اسکول آف اکنامکس کے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو یورپین ڈیولپمنٹ ماڈل تھا اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی پاکستان پہ. جو یورپین ڈیولپمنٹ ماڈل تھا جس میں انڈسٹریل ریولوشن جو آیا اور جو اس کا ڈیولپمنٹ کا پیس تھا، انہوں نے سمجھا کہ یہاں پہ بھی وہی ماڈل اپنایا جائے. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ ایگریکلچر اور باقی سیکٹر خود بخود ڈیولپ کر جائیں گے. ناظرین اس ماڈل کو ہم سمجھیں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس ماڈل کو ہم اچھی طرح سمجھیں، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، تو ملتے ہیں بریک کے بعد.
Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بریک میں جانے سے پہلے شاہ صاحب سے کویشچن کر رہے تھے اور وہ ہمیں بتا رہے تھے یورپین ماڈل کے بارے میں، جبکہ یورپ اور پاکستان کی ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ فرق ہے. یہاں پر سویئر ویدر ہے، وہاں پر بھی سویئر ویدر ہے، لیکن یہاں پر اس کی سویئرنیس ٹورڈز ہاٹنیس ہے اور یورپ کی طرف ٹیمپریچر بہت زیادہ فال کر جاتا ہے. تو شاہ صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ وہ ماڈل ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے تھے اپنے یہاں پر، اور الٹیمیٹلی ہمارے یہاں پر بھی برین موجود ہیں، انہوں نے بھی اسٹڈی کیا ہوگا، تو یہ کیسے پاسبل ہوا کہ ہم نے اس ماڈل کو یہاں آزمانے کی کوشش کی؟ جی شاہ صاحب. میں ایک بات کلیئر کر دوں، آپ تھوڑا سا مکس کر رہے ہیں ایک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کو اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو. یہ ماڈل کی جس کی بات کی ہے میں نے، یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ایگریکلچر افیکٹ ہوئی. ٹھیک ہے. اور لیوس ماڈل اسے ڈیولپمنٹ اکنامکس میں کہا جاتا ہے. آرتھر لیوس ایک اکانومسٹ تھا اس کے نام پہ. تو وہاں پہ یہ ان کا تھا کہ اگر آپ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کرتے جائیں گے، 30% لیبر آپ کی دیہاتوں سے شہروں میں آئے گی، وہ آپ کی جو ایک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں ایبزارب ہوتی جائے گی. پیچھے دیہاتوں پہ جیسے لیبر موو کرے گی، وہاں پہ ایک لیبر سکیسٹی کی وجہ سے میکنائزیشن ہوگی اور وہ ایگریکلچر بھی ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا. بریفلی میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اور یہاں پہ جب ایسا کیا گیا تو ایک تو یورپ کے مقابلے میں ہماری مین لینڈ ریشو بہت زیادہ تھی، ہمارے تھکلی پاپولیٹڈ ریجن تھا یہ ہمارا. تو یہاں پہ جب ایسا کیا گیا تو یہاں پہ اربن سلمز بن گئے. انڈسٹریلائزیشن کی ہماری سپیڈ اتنی نہیں تھی کہ وہ ساری مائگریٹڈ لیبر کو ابزارب کر سکے، اور رورل ایریا بھی ہمارے ویسے اگنور ہو گئے. تو اس وجہ سے ہمارے ایگریکلچر پہ اگر انویسٹمنٹ جس طرح باقی لوگوں میں یا باقی ملکوں میں ہوتی ہے، جیسے میں نے انڈیا کی بات کی، انڈیا پنجاب جو ہے وہ ہمارے سے بہت چھوٹا ہے، لیکن ان کا اگر ایگریکلچر کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ہمارے سے زیادہ ہے. اور وہ پروڈیوس بھی زیادہ وہ اسی لیے پروڈیوس زیادہ کر رہے ہیں کہ وہ ایگریکلچر پہ خرچہ کر رہے ہیں، اور ہم نے ایگریکلچر پہ خرچہ اس مقدار میں نہیں کیا جس طرح سے ماضی میں ہونا چاہیے. اچھا شاہ صاحب، ایک میں کویشچن یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ بیٹی بیج جو ہے، یہ میں نے سنا اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے، وائرس اس پہ جو ہے وہ اٹیک نہیں کرتا. ایک طرف ہم بیٹی یوز کر رہے ہیں اور ہمارے جو سپریز ہیں کاٹن پہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب تقریباً 12 سپرے ہوتے ہیں ایک فصل پر. گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا اقدام کر رہی ہے کہ سپریز کی تعداد کو کم کیا جائے، کیونکہ سپرے ہمارے انوائرمنٹل پولوشن کا باعث بن رہا ہے؟ اور سیکنڈ کویشچن جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ پیسٹی سائڈ بنانے کے لیے گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے کہ شہری علاقوں میں بھی پیسٹی سائڈ بن رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو فضا میں اس کی بو بہت ہوتی ہے اور لوگ اتنا ہیلدی فیل نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بی ٹی کاٹن کے حوالے سے بات کی ہے نا، بی ٹی کاٹن میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے کہ اس کو وائرس اٹیک نہ کرے. اس پہ وائرس اٹیک کرتی ہے. ہاں بی ٹی پہلے یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپ ہے بایو ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو اس میں کچھ ایسے جینز ڈالے جاتے ہیں جو
کسی خاص انسیکٹ کے اگینسٹ ٹاکسک ہوتے ہیں اور اس سے وہ ٹاکسٹی کی وجہ سے وہ پھر وہ انسیکٹ اس کراپ پہ اٹیک نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے یہ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے کاٹن کی پروڈکشن نیچے گرنے کی جہاں اور پالیسی ایشوز کو اگر ہٹ کے ہم ٹیکنیکل ایشوز پہ بات کریں تو اس کی وجہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو وائرس جو ہماری کاٹن کو وائرس لگتی ہے اور ہم نے آج تک اس وائرس کا حل نہیں ڈھونڈا. یہ ایک سویر مسئلہ ہے کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہونے کے باوجود. جی یہ آلدو یہ کوئی اتنا آسان بھی کام نہیں. کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ تو آپ دیکھیں نا یہ پاکستان کاٹن کمیٹی کا جو ہے ادارہ ملتان شہر میں وہ بند پڑا ہے, تالے لگے پڑے کیونکہ وہ چلتا تھا کاٹن سیس کی بنیاد پہ اور کاٹن سیس پچھلے 2015 سے ٹیکسٹائل آپٹما نے سپریم کورٹ میں اس پے کرنا بند کر دیا اور سپریم کورٹ نے اسٹے لیا ہوا ہے. صحیح. اور وہ کاٹن سیس آ نہیں رہا. ایک بات. دوسری بات یہ پنک بول ورم ایک ایسا خطرناک کیڑا ہے جو پیداوار کو بہت زیادہ کم کر دیتا ہے, جیسے گلابی سنڈی جسے کہا جاتا ہے. اور پنک بول ورم کے اگینسٹ یہ جو بی ٹی کاٹن افیکٹو تھی. ہمارے ہاں ریگولر چینل میں نے شروع میں بات کی کہ مونسینٹو سے بات ہوئی تھی لیکن ریگولر چینل سے ہم نے وہ یہ بی ٹی جین ان کا نہیں لیا. یہاں ادھر ادھر سے اسمگل ہو کے کوئی آتے رہے, ان میں ایفیکیسی پراپر تھا اور کم ایفیکیسی جب دیتے ہیں تو اس سے پھر امیونٹی ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی اور وہ ہوا وہ ہماری وہ ویکسین کا کام کر دیتی ہے. وہ ہمارا جو ہے وہ کیڑے کے لیے, ہاں آپ نے اچھی مثال دی ہے, کیڑے کے لیے ویکسین کا کام ایگزیکٹلی. تو یہ ہمارے ہاں پرابلم ہوا. تیسرا ہمارا جو ایشو ہے وہ وائٹ فلائی کا ہے, سوید مکھی جسے کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں وائٹ فلائی پہ بھی کام نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے تھوڑا پیچھے ہیں اس معاملے میں. اچھا صاحب, ہم جب ذرا کاٹن سے اور فصلوں سے ہٹ کے دوسری طرف آتے ہیں, آپ ماشاءاللہ 93 سے دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست کو, حکومتوں کو بنتا بگڑتا. میں آپ سے یہ پتہ کرنا کیونکہ آپ نے اپنے جو سیاسی کریئر کا آغاز کیا وہ لوکل گورنمنٹ سے کیا, ضلع کونسل سے کیا. میں یہ دیکھتا ہوں پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کو کوئی بھی پرموٹ نہیں کرتا سوائے مشرف صاحب کے. انہوں نے کیا, ڈیولوشن پلان دیا. کیا لوکل گورنمنٹ کسی ملک کی ترقی میں اہم ہے یا نہیں؟ لوکل گورنمنٹ ملک کی ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سے ہی الٹیمیٹلی نیشنل لیول پہ لیڈرشپ گرو کر کے نکلتی ہے. یہ ایک لوکل جی آپ کی مثال سامنے ہے, نرسری ہی ہے لوکل گورنمنٹ. اور جو آج ہم ایشوز دیکھتے ہیں وہ ایسے زیادہ تر وہ ایشوز جو ہے نا وہ ایسے ہیں جو لوکل گورنمنٹ ریلیٹڈ ہیں. اور جن ملکوں میں لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے ان لوگوں میں اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے وہ بہت بہتر ہے. اور ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے انفارچونیٹلی وہ اپنی روٹس نہیں پکڑ سکا. ناظرین, ہم اس تمام چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. تو حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.
Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. I knew exactly what stories looked like in my childhood. Stories like एक था राजा, एक थी रानी, शेर जंगल का बादशाह, लालची बुढ़िया, ऐनक वाला जिन, ज़मींदार. Now I grew up, slowly, like a baby teeth. Now stories looked so different. We all are living in our stories. कहानियाँ बदल गईं, अंदाज बदल गए, मायने बदल गए, हम बड़े हो गए. Stories are what define us. Stories हमें कामयाबी का रास्ता दिखाती हैं. Stories हमें जीना सिखाती हैं. Stories हमें शऊर देती हैं. Stories make us close to new ideas. So, मैं लेकर आ रही हूँ आप सबके लिए दास्तान. Stay tuned. वेलकम बैक नाज़रीन. हम शाह साहब से क्वेश्चन कर रहे थे और ब्रेक की वजह से मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा. शाह साहब बहुत अच्छा हमें जवाब दे रहे थे क्योंकि शाह साहब जो है वो लोकल गवर्नमेंट से ऊपर आए और वो लोकल गवर्नमेंट के हक़ में हैं. लेकिन मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ हम आमरीत को बुरा कहते हैं जबकि आमरीत हमेशा लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती है और हमारे ज़्यादातर मसाइल का हल लोकल गवर्नमेंट के अंदर ही पोशीदा है. लेकिन अगर हम जमहूरी हुकूमतों को देखें 2008 से हमारे यहाँ जमहूरियत का तसलसल जारी है, लेकिन 2008 से 2021 आ गया, 3 जमहूरी हुकूमतें हमने देख ली, लेकिन इन तीनों ने लोकल गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया. तो शाह साहब से यही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं शाह साहब से क्वेश्चन करूँगा क्योंकि वो हमारी ज़राअत को देख रहे हैं कि इंडिया में जो इशूज़ ज़राअत के सिलसिले में हुए हैं जबकि उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन भी कम है, तो क्या वो मसाइल हमारे यहाँ पर भी पैदा हो सकते हैं या हमने अपने किसान को ज़्यादा मुतमईन रखा हुआ है? लेकिन पहले हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में शाह साहब की राय जानते हैं. जी सर. हाँ, लोकल गवर्नमेंट के बारे में वो तसलसल तो अब ख़त्म हो गया, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जहाँ जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है. और जो आज भी हमारे मसाइल हैं उनका बेशतर का ताल्लुक़ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से ही है. और उसकी सर मौजूदा हुकूमत को माशाल्लाह 2.5 साल हो गए लेकिन अभी तक उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के बारे में कोई प्लान दिया नहीं. जी, अभी इंशाल्लाह अभी अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में ये इस बजट के बाद इंशाल्लाह हो जाएंगे. और माजी में एक चीज़ नज़रअंदाज की जाती रही है. लोकल गवर्नमेंट का बुनियादी यूनिट जो है ना, ख़ास तौर पे रूरल एरिया में, वो एक गांव है जी. और वो एक गांव से हट के उन्होंने एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस का एक यूनियन काउंसिल बनाई. माजी में चली आ रही थी अयूब खान के वक्त से. और वो यूनियन काउंसिल में हर गांव का एक नुमाइंदा होता था और वो एक नुमाइंदा, मैं अगर नुमाइंदा हूँ अपने गांव का और आप अपने गांव के नुमाइंदे हैं, तो मेरी दिलचस्पी आपके गांव में नहीं है, आपकी दिलचस्पी मेरे गांव नहीं है. और हम इन आइसोलेशन फिर काम करते थे. जबकि जो रूरल पंचायत है ना, वो एक हिस्टोरिकली हमारे यहाँ होती थी और वो सोशल इश्यूज़ को भी वो टैकल करती थी. तो उसको नज़रअंदाज किया गया. और अब नया जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है, इसमें विलेज काउंसिल का कॉन्सेप्ट जो है उससे ये अब ये होगा कि उसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह. और बाकी ये पॉलिटिकल मूव्स में वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को हचकोले लगते रहते हैं. कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है उनके इस किस्म के आ जाते हैं कि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारा जो है वो चल नहीं पाता. क्या हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत इंशाल्लाह कोई ऐसा कानून बना जाए
جس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ کو اتنی آسانی سے ڈیمولش نہ کیا جا سکے؟ آپ دیکھیں نا کے پی پروونس کی اگر ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو وہاں پی ٹی آئی واحد گورنمنٹ ہے جو ریپیٹ ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کوئی گورنمنٹ ریپیٹ نہیں ہوئی. جی ایسا ہی. اور اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کے پی میں لوکل گورنمنٹ سسٹم دیا تھا اس کی وجہ سے انہیں اتنی بڑی کامیابی ملی ہے. اور اگر یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی بڑی کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ خدا کرے کہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، جو بھی جس بھی پارٹی کی ہو، وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو کنٹینیو کرنے دیں، چلنے دیں، اس میں تسلسل اس کا نہ توڑیں، تو انشاءاللہ بہتر ہوں گی. تو شاہ صاحب، یہ جو آج کل ہمارے ہمسایہ ملک میں آپ دیکھیں کسان احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر پروڈکشن بھی دے رہے ہیں اور گورنمنٹ نے ان کے لیے اقدامات بھی اچھے کیے ہیں، تو وہاں کیوں احتجاج کر رہے ہیں اور یہاں کا کسان جو ہے اس سے اپنے رائٹس کیوں نہیں پتہ؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایکچولی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جس خوف سے احتجاج کر رہے ہیں نا، اس کنڈیشن سے پاکستانی کسان پہلے گزر چکا ہے. اچھا. وہاں پہ پہلے ایک کسان کو سیکیورٹی ہوتی تھی فار اویلیبلٹی آف انپٹس اینڈ سیل آف ہز پروڈیوس. کموڈیٹیز جو وہ پیدا کرتا تھا وہ اس کی بکنے کی ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک سیکیورٹی ہوتی تھی، اور ان پٹ جو اسے چاہیے ہوتے تھے کسی فصل کو پیدا کرنے کے لیے، وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے سیکیورٹی ہوتی تھی کہ وہ مل جاتے تھے. ہمارے طرح انہوں نے بھی، اب یہ مودی گورنمنٹ نے امینڈمنٹ کی ہے قانون میں، اور ان کو فری مارکیٹ اکانومی پہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ملٹی نیشنل اور یہ بڑی بڑی کارپوریشنز جو ہیں یہ تو ہمیں فلیز کریں گی، اور ہمارے جو تحفظات ہیں معاشی ان کا خیال نہیں رکھیں گی. اور یہ یہاں یہ چیز پہلے سے ہی ہمارا کسان تو بھوکے سر تھا اس کا تو اس رزلٹ لیے تو ہمارے ہاں اچھا نہیں آیا. فری جو ہم نے انہیں فری ہینڈ دیا، وٹ ایور دے وانٹ ٹو گرو دے کین، اس کا رزلٹ تو اتنا اچھا نہیں آیا. تو کیا وہاں کی گورنمنٹ نے ہم سے کچھ نہیں سیکھا؟ دیکھیں، رزلٹ کے دو وجوہات ہیں. وہ چونکہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ نکل رہے ہیں اس خرچے سے. تو ہمارے یہاں تو کسانوں پہ خرچہ کیا ہی نہیں جاتا. ہمارا تو کسان وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ رجیم ہے، وہ ٹوٹلی سبسڈائزڈ ایگریکلچر ہے، اور یہ ہمارے ہاں نان سبسڈائزڈ ایگریکلچر ہے. یہاں تو پیس میل میں کوئی سبسڈی اگر دی بھی جاتی ہے تو وہ راستے میں کہیں کھو جاتی ہے. تو اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کی پریورٹی لسٹ کے اندر ہمارا فارمر شامل ہے؟ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس وقت ایگریکلچر پہ بہت فوکس کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے تو شوگر پہ بھی بات کی تھی کہ مافیا کے خلاف میں مافیا ایکشن لوں گا، لیکن وہ ایکشن نظر نہیں آ رہا ابھی تک. ایکشنز یہی تو نہیں ہے نا کہ ایکشن ایسا لیں کہ جو ملیں بند پڑی ہوں اور سر شوگر غریب بالکل ہی نہ ہو. دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے، میں عرض کر دوں جی آپ کو، جب آپ ایکشن کی بات کرتے ہیں نا، ایک چیز آپ واضح کر لیں. جی یہاں پہ ایک رواج تھا لیٹ شوگر ملیں سٹارٹ کرنے کا. اس سال ٹائم پہ شوگر ملیں سٹارٹ ہوئی ہیں. آپ چیک کر کے چینی دیکھیں. پھر بھی مہنگی ہے. میری بات پوری سن لیں نا. جی اچھا، یہاں پہ رواج تھا کہ گنا جو فکس پرائس ہوتی تھی اس سے کم پہ شوگر ملیں اٹھاتی تھی. پچھلے سالوں میں اٹھا کے دیکھ لیں. جی ایسے ہی. اس سال فکس پرائس سے بھی تھوڑا اونچا زیادہ ریٹ کسان کو ملتا رہا. تو یہ اس گورنمنٹ کی چینج پالیسی، اور اس گورنمنٹ نے جو اتنا پرانا 50 سال پرانا شوگر ایکٹ جو ہے، شوگر کین ایکٹ، اس کو اب آ کے ریوائز کیے. صحیح. تو یہ سٹیپس ہیں جو موجودہ گورنمنٹ لے رہی ہے. لیکن
وہ سٹیپس لینے میں بھی وہ کچھ وقت درکار ہوتا ہے، بتدریج آگے بڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب یہاں میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ ماشاءاللہ مجھے جواب دے سکتے ہیں، گورنمنٹ ایسے اقدام کیوں نہیں اٹھاتی؟ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس ریسورسز موجود ہیں، کیپیبل لوگ موجود ہیں، وہ کیلکولیٹ کرے کہ آپ کی پروڈکشن کاسٹ کتنی ہے، وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس موجود ہیں، اور پھر ایک سرٹن طے کرے جی کہ یو کین ارن 20%، 15%، 25%، واٹس ایور جو بھی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے، اس سے زیادہ آپ چارج نہیں کر سکتے، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ حال یہ ہے بینگ کامن پاکستانی، غریب عوام کو ابھی تک ریلیف نہیں ملا، جبکہ ہمیں موجودہ حکومت واحد سیویئر نظر آ رہی تھی کہ یہی ہمارے لیے بہتری پیدا کرے گی، لیکن ہر چیز سو مینی ٹائم مہنگی ہو گئی ہوئی ہے، چاہے وہ مرغی کا گوشت ہو، مٹن ہو، بیف ہو، شوگر ہو، دالیں ہو، ایون پیٹرول ہو، بجلی ہو، ہمیں صرف انفلیشن نظر آ رہی ہے، اور انفلیشن کی شرح پاکستان میں ڈبل ڈیجٹس میں ہے، جبکہ ہمسایہ ملک جو ہمارے انڈیا اور افغانستان ہے، یہاں پر افغانستان میں تو شاید 2.6 کے قریب ہے، اور انڈیا بھی راؤنڈ 3 کے قریب ہے۔ ہم اپنے سیویئر کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں 2.5 سالوں میں ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ میں اس کے لیے آپ کو تھوڑی وضاحت کر دوں۔ انفلیشن پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ڈبل ڈیجٹ میں نہیں ہے، ابھی اگر ریسنٹ فگرز لیں تو، اور اس میں آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں نا سینسٹیو پرائس انڈیکس کا، تو آپ کو ایک بتدریج اس میں کمی نظر آئے گی، اور انفلیشن میں ڈبل ڈیجٹ میں تھی، پچھلے سال ڈبل ڈیجٹ میں تھی، لیکن اب نہیں ہے، وہ نیچے آ رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ایک جیم کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کی پچھلے 5-6 سال کی آپ کارکردگی دیکھیں نا، تو پروڈکشن سیکٹر، مینوفیکچرنگ سیکٹر بالکل نیگیٹو گروتھ پہ جا رہا تھا، کم ہو رہی تھی اس میں گروتھ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈالر کو ہم نے آرٹیفیشلی ایک پرائس پہ فکس کیا ہوا تھا، جو اس کی ہماری جو پروڈکشن ہے یا جی ڈی پی ہے یا جی ڈی پی گروتھ ہے، اس سے وہ مطابقت نہیں رکھتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھنے کی بجائے گھٹنا شروع ہو گئی تھی۔ تو ایکسپورٹ تو ہماری اب بھی گرے گی، کیونکہ ہماری اوور ہیڈ پروڈکشن کاسٹ ابھی جو تو ہے وہ زیادہ آئے گی، ابھی کیونکہ تو ہم نے ابھی تو ڈالر جو ہے وہ نہیں بہت زیادہ اوپر کر دیے۔ نہیں، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کمپیریٹیولی تو جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے نا تو لوکل پروڈکٹ سستا ہو جاتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، لیکن اور سر اور ہمارے یہی جو وجہ ہے کہ آپ اگر فیصل آباد چلے جائیں نا اس وقت، آپ دیکھیں یا ٹیکسٹائل سیکٹر میں دیکھیں کتنا وہ ایک بوم آیا ہوا ہے، اور وہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ان کے پاس ایکسپورٹ آرڈرز اتنے ہیں کہ وہ میٹ نہیں کر پا رہے اس وقت۔ اگر آپ لیکن سر ٹیکسٹائل والوں سے ٹیکسٹائل کا پورشن کتنا ہے ہماری ایکسپورٹ میں؟ 65%۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ، ہم امپورٹ اورینٹڈ ملک ہیں، ہمارے ہاں کروڈ آئل بھی امپورٹ ہوتا ہے، ہمارے ہاں تمام مشینری امپورٹ ہوتی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو ہماری امپورٹس مہنگی نہیں ہو رہی۔ سیکنڈلی، ہمارے اس دور میں ہم کہتے ہیں ہماری ایکسپورٹ بڑی ہیں، جب ایکسپورٹ بڑی ہے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا، لیکن وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا اثر ہمیں ڈالر پر نظر نہیں آتا۔ جب ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوئی، دیکھیں ٹریڈ ڈیفیزٹ جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے، تو پھر تو سر ڈالر نیچے گرنا چاہیے۔ اور وہ ڈالر تو جب آپ کی اوور آل اکنامک ہیلتھ جیسے بہتر ہوگی تو اس سے نیچے آئے گا۔ اور مائنڈ یو ڈالر کی قیمت جو ہے کم ہوئی ہے، ڈالر گیا تھا 168 تک، جو اب کم ہو کے 56 سر جب اس گورنمنٹ نے باغ ڈور سنبھالی تو وہ 115 سے کم پہ تھا، اس یہی کا رائز بھی تو ہم دیکھیں۔ یہی تو خرابی ہوئی نا اس ملک کی اکانومی کے ساتھ، کہ آرٹیفیشلی ڈالر کو کم قیمت پہ رکھا گیا، اور وہ اس میں شاید ان لوگوں کا بھی انٹرسٹ ہوگا جو پیسہ یہاں سے باہر نکالتے ہیں تاکہ ان کو سستا ڈالر مل کے زیادہ ڈالر ملے اور وہ باہر نکال سکیں۔
ناظرین گفتگو بہت اچھی جاری ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ اور گفتگو کرتا رہوں کیونکہ شاہ صاحب کی باتیں بہت زیادہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ شاہ صاحب کو ہم دوبارہ ضرور زحمت دیں گے اور گفتگو ہم ان سے مزید کرنا چاہیں گے، لیکن آج کے پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور ہیرو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، پاکستان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، ISP پائندہ باد۔